مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یتامى اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ذریعے سے دل میں پیدا ہونے والی نرمی کا تذکرہ کریں گے، اور موضوع گفتگو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. عن ابن ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم وطعم المسکین. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شقاوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ حدیث مبارکہ جس کو روایت کرنے والے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے. اگر اس حدیث پر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. نمبر 1 شقاوت قلبی، نمبر 2 مسکین کی اہمیت، نمبر 3 یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شقاوت قلبی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. تو جان لینا چاہیے کہ دل کی سختی جس نفس میں اپنی جگہ بنا لے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جری ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے میں عار سے دور ہو جاتا ہے. ایک صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ گناہوں کی لذات میں مشغول ہو کر اس قدر غافل ہو جائے کہ اس کا دل خوف خداوندی کی لذت سے ہی محروم ہو جائے. رقت قلبی شقاوت قلبی کی نفی سے ممکن ہے. اس لیے شریعت مطہرہ میں اس پر سختی کے ساتھ زور دیا گیا ہے کہ انسان کا دل نرم رہے تاکہ اصلاح اور فلاح کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں اور وہ ہدایت کی راہوں کا مسافر رہے. دل کی سختی کو دور کرنے کے بہت سے طریقے ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. اختصاراً چند ایک اعمال کا تذکرہ کیے دیتے ہیں. فرمایا، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچ کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. موت اور قبر کو یاد کرنا، جیسے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اسی مقصد کے تحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبرستان جانے کی نصیحت بھی فرمائی. قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور اور تدبر، سابقہ گناہوں کو یاد کرنا، زہد اور ورع پر لکھی کتب کا مطالعہ کرنا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا اور مساکین کو کھانا کھلانا. ذکر کردہ آخری نقطہ ہی آج کی گفتگو کا لب لباب ہے، کیونکہ جب اس عمل کو صاحب ایمان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اسے یتیمی کا غم اور مسکین کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس اس کے دل کی نرمی کا ذریعہ بنتا ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں 23 مقامات یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں، جن میں سے سورۃ الضحیٰ، سورۃ الماعون، سورۃ النساء، سورۃ النمل اور اسی طرح سورۃ الفجر میں ان عنوانات کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے اور انسانیت کو رشد و ہدایت عطا کی گئی.
جہاں تک مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہے تو اس میں بے شمار آیات اور احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ الماعون میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اپنے رب کی محبت پر مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ سورۃ النمل میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا اور رشتہ داروں کو نوازنے کا۔ مساکین کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام ہے، اندازہ لگائیے کہ سیدنا ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی قبول کی جائے۔ پھر ایک اور آدمی کا گزر ہوا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جواب دیا کہ اس کا تعلق فقراء اور مساکین سے ہے، اور اگر کہیں یہ پیغام نکاح بھی بھیجے گا تو قبول نہ کیا جائے گا، اگر سفارش کرے گا تو قبول نہ ہوگی، اور اگر کسی سے بات کرے گا تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے گی۔ پس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ فقیر شخص پہلے آنے والے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں، اور حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تو انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو۔ سامعین کرام، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور مساکین کے لیے طعام اور قیام کا انتظام کرنا انتہائی اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بكرة